اصول جنت کا پروانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیث حفظ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مشکوٰۃ الشریف کتاب العلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ جل جلالہ سر سبز شاداب اور خوش رکھے اس آدمی کو جس نے ہماری کسی بات کو سنا اور اسے صحیح و ٹھیک آگے پہنچا دیا۔ جس طرح سنا تھا وہ سننے والے پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ دل جیتنے کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے دلوں تک مال کے ذریعے نہیں پہنچ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خندہ پیشانی یعنی عمدہ اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح پر مجھ پر حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلاۃ التوبہ۔ جو شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جس سے اللہ نے وحی کے ذریعے بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیابی، صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کے چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ تمہاری سردی کی نماز، جب تم اپنا گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو اور اس کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، اور یہ محبت دنیا کی اور محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔